اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر آیات نازل فرمائی. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی. سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال مدینہ میں ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے مکہ کی یاد تڑپا رہی ہے. 6 سال ہو گئے مکہ کو چھوڑے ہوئے، تو میں مکہ جانا چاہتا ہوں، تو ہم جائیں گے اور ساتھ عمرہ بھی کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور عمرہ کا احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی مدینہ سے نکلے. حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا. روکا اس وجہ سے کہ جب کفار کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ کہیں ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام کی حالت میں، ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم لڑائی کرنے کے لیے آتے تو ہمارے پاس اسلحہ ہوتا. لیکن ان بدبختوں نے ان کی بات نہ مانی اور پھر کہا کہ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ ہم سب کی طرف سے جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اتنے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب قاصد کو شہید کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. وہ لڑائی کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو مذاکرات کرنے گئے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. حالانکہ یہ تو افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی. تو تمام صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، بیعت جہاد، کہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے. تو 1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جب تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اس بیعت میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے ایک شخص کے. وہ ایک منافق شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بیعت نصیب ہی نہیں فرمائی. حدیث میں اس کے لیے الفاظ بیان کیے گئے ہیں سرخ اونٹ والا. اس کا ایک سرخ اونٹ تھا، وہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ تھا، لیکن یہ تھا منافق. اب جب بیعت ہو رہی تھی تو یہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا. تو اس طرح یہ اس بیعت سے نکل گیا اور یہ بیعت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے ایک شخص کے. تو وہ منافق شخص تھا. تو یہ جب صحابہ کرام نے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بیعت کا ذکر فرمایا اور اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لقد، جب کسی بات کو پختہ کر کے بیان کیا جائے تو اس کو، یعنی یہاں پر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، لام، قد اور فعل ماضی. یہ عربی زبان جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں یا جن کو عربی گرامر آتی ہے.
بڑا یعنی تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگے ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ درخت بھی کیکر کا درخت تھا، اس درخت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے راضی ہونے کا اور ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی بیان فرما دیتے، ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان فرما دیتے، تو کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ اگر شک کرے گا تو کون ہوگا پھر؟ بولے نا جی، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بولے نا اونچی آواز سے۔ کافر ہوگا، منافق کیسے ہوگا؟ وہ سر عام انکار کر رہے اور آپ اس کو منافق کہہ رہے ہیں۔ وہ کافر ہے پکا، کہ جو قرآن کریم کی آیت میں شک کر رہا ہے۔ ہم تو ایک حرف میں بھی شک نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا تو اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور 1400 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے عہد پر بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے عہد پر بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے عہد پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے عہد پر بیعت کی ہے۔ تو یہ بیعت کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ مقام اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک افواہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر دیا۔ جو منافق تھا وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو بیعت رضوان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔